بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں پیج نمبر 16 پر دال کہتے ہیں وتفید اخبار الآحاد سوى الضعیف، اور فائدہ دیتے ہیں آحاد کی خبریں ضعیف کے بغیر، کیونکہ آحاد کی جو ہے اقسام بیان کی ہے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کتاب میں، وہ 5 قسمیں ہیں: صحیح لذاتہ، نمبر 2 صحیح لغیرہ، نمبر 3 حسن لذاتہ، نمبر 4 حسن لغیرہ، اور نمبر 5 الضعیف۔ تو آحاد کی یہ جو اقسام ہے، یہ اخبار الآحاد جو ہیں، یہ ضعیف کے بغیر فائدہ دیتے ہیں، یعنی وہ 4 قسمیں جو ہیں وہ فائدہ دیتے ہیں، ضعیف کا پھر بعد میں بیان کیا جائے گا۔ کہتے ہیں اولاً سب سے پہلے کیا فائدہ دیتے ہیں وہ 4 قسمیں؟ الظن، وہ ظن کا فائدہ دیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے متواتر میں پڑھا ہے کہ متواتر علم الضروری کا فائدہ دیتا ہے، یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ تو یہاں پر آحاد جو ہے، اخبار الآحاد، ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ ظن کا فائدہ دیتے ہیں۔ ابھی ظن ہے کیا؟ اس میں جو ہے فقہا کے نزدیک، جب فقہا بیان کرتے ہیں ظن، تو وہاں پر جو ہے وہاں پر وہ شک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، حالانکہ اس میں بھی اختلاف ہے۔ تو بعض فقہا نے جو ہے اس کو شک کے معنی میں استعمال کیا ہے، لیکن یہاں پر جو ظن ہے اس سے مراد کیا ہے؟ یہ اخبار الآحاد کیا ظن کا فائدہ دیتے ہیں؟ اگر نعوذ باللہ ہم یہ کہیں کہ یہ اس میں شک ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ 4 قسمیں ہیں، یہ آحاد جو ہیں، ان میں شک ہے، تو ان کو نہیں لیا جا سکتا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ ابن عثیمین خود بیان کرتے ہیں وہ ہوا، اور جو ظن ہے، جو یہاں پر یہ ظن کا فائدہ دیتے ہیں، وہ ہے رجحان صحت نسبتها الى من نقلت عنه۔ رجحان اس کے نسبت کی صحت کا، یعنی نسبت کی صحت کا رجحان، نسبت کے درست ہونے کا رجحان، نسبت کا درست ہونا راجع ہے، باہری ہے، الی من نقلت عنہ، جس کی طرف سے اس کو منقول کیا گیا ہو، جس سے جو ہے یہ نقل کیا گیا ہو، جس سے یہ منقول ہو۔ تو الظن جو ہے، جس میں ان آحاد میں، جو اخبار الآحاد ہیں، ان میں جس کی طرف اس کلام کو یا حدیث کو منقول کیا گیا ہو، جس کی طرف اس کی نسبت دی گئی ہو، تو اس میں اس کی نسبت جو ہے وہ درست ہے، اور اس کا درست ہونا ہی راجع ہے، اس میں رجحان ہے۔ تو جیسے کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ الظن الراجح کا فائدہ دیتا ہے، یہ الظن الراجح کا فائدہ دیتا ہے، کیونکہ جب یہ کہا جائے کہ ظن، تو ظن میں 2 احتمال ہوتے ہیں، ظن میں 2 احتمال ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس بات کے متعلق ظن بیان کیا گیا ہو سکتا ہے کہ وہی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو، اس میں احتمال ہوتا ہے، لیکن اس کے ہونے کا احتمال جو ہے وہی راجع ہوتا ہے، اس کے ہونے کا احتمال جو ہے وہی راجع ہوتا ہے۔ تو
کہتے ہیں کہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی نسبت کی صحت کا رجحان ہو، جس کی طرف جو ہے اس کو نقل کیا جائے یا جس سے یہ منقول ہو، جب اس کا رجحان ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ ہاں بالکل اسی کا پلڑا باری ہے، صحت کا ہی پلڑا باری ہے، اس کے درست ہونے کا ہی پلڑا باری ہے، لیکن دوسری چیز کا بھی رجحان ہے، لیکن دوسری چیز کا بھی احتمال ہے، لیکن وہ مرجوح ہے، وہ راجہ نہیں ہے۔ تو جب یہ راجہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو ہے پھر اس پر عمل کرنا ہے، ہمیں یہ حدیث لینی ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ مقبول ہے، اس کو لیا جائے گا، اور اللہ سبحانہ جب اس حدیث پر جو ہے عمل کیا جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس پر اجر دے گا۔ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِحَسْبِ مَرَاتِبِهَا السَّابِقَةِ، اور یہ جو ہے یہ مختلف ہوگا اس کے سابقہ مراتب کے اعتبار سے، جو سابقہ مراتب ہے اس میں تو اسی کے اعتبار سے یہ مختلف ہوگا۔ تو زیادہ رجحان جو ہے اس میں کس میں ہوگا؟ الصحیح لذاتہ، وہ نمبر 1 پہ ہوگا، پھر دوسرے نمبر پہ ہوگا، دوسرے لیول پہ ہوگا الصحیح لغیرہ، تیسرے لیول پہ ہوگا الحسن لذاتہ، اور چوتھے لیول پہ اور چوتھے نمبر پہ ہوگا الحسن لغیرہ۔ تو جس طرح ان میں اختلاف ہے اور ان میں مراتب ہیں، لیولز ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی جو ہے لیولز ہوں گے پھر۔ وَرُبَّمَا تُفِيدُ الْعِلْمِ، ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھار جو ہے یہ علم کا بھی فائدہ دیتا ہے، یہ اخبار الآحاد کبھی علم کا بھی فائدہ دیتے ہیں، جس طرح متواتر علم کا فائدہ دیتے ہیں اسی طرح جو اخبار الآحاد ہے یہ علم کا فائدہ دیتے ہیں۔ اذا احتفت بها القرائن، لیکن کب؟ جب قرائن ان کا احاطہ کرے، جب قرائن ان کا احاطہ کرے، یعنی جب ایسے علاماتیں ہوں، ایسے قرائن ہوں جو علم پر دلالت کرتا ہو، جس سے ظن جو ہے پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے، تب وہ جو ہے علم کا فائدہ دیتا ہے۔ وشہدت بها الاصول، اور جب اصول جو ہے اس کی گواہی دیں، جب اصول اس کی گواہی دیں اور قرائن اور علامات اس کا احاطہ کرے، اس وقت یہ علم کا بھی فائدہ دیتا ہے۔ اب اخبار الآحاد جو ظن کا فائدہ دیتا ہے تو کیا ہمیں اس پر عمل کرنی ہے؟ لیکن یہ ظن کیا ہے؟ یہ ظن الراجہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نسبت جس کی طرف کی جاتی ہے وہ نسبت درست ہے، اور وہی جو ہے اسی درست کا ہی پلڑا، اس کے درست ہونے کا ہی پلڑا بھاری ہے، درست ہونے کا ہی پلڑا باری ہے۔ تو ثانیاً دوسری بات یہ ہے کہ العمل بما دلت علیہ، تو جو یہ حدیث جس چیز پر دلالت کرے اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اس کے صحیح ہونے کا ہی پلڑا باری ہے، تو اس پر عمل کرنی ہے۔ بتصدیقہ ان کان خبرا، اگر وہ حدیث خبر ہو تو اس خبر کی تصدیق کرنی ہے، اس کو سچ ماننا ہے اگر وہ خبر ہو۔ وتطبیقہ ان کان طلبا، اگر وہ حدیث طلب ہو یعنی اس میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ ہو تو اس پر تطبیق کرنی ہے، یعنی اس پر سر تسلیم خم کرنا ہے، اس مطالبے پر عمل کرنی ہے، اس مطالبے پر عمل کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرنی ہے، کسی بھی صورت میں اس پر عمل کرنی ہے، چاہے وہ خبر ہو تو اس کی تصدیق کرنی ہے، اگر وہ طلب ہو جس میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہو یا کسی کام کے ترک کا مطالبہ کیا ہو تو اس پر سر تسلیم خم کرنا ہے، تو اس پر عمل کرنی ہے۔ تو ظن جو ہے اخبار الآحاد جو ہے اگرچہ ظن کا فائدہ دیتا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا جو ہے لازمی ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی نسبت جو ہے وہ جس کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے اس کا صحیح ہونا ہی زیادہ درست ہے، اسی کا پلڑا باری ہے۔ اب رہا سوال ضعیف کا، تو کہتے ہیں اما الضعیف، رہا سوال ضعیف کا، فلا یفید الظن، تو یہ ضعیف جو ہے ظن الراجح کا بھی فائدہ نہیں دیتا ہے، ولا العمل، جب یہ اس کا بھی فائدہ نہیں دیتا ہے تو اس پر عمل بھی نہیں کی جائے گی، ولا يجوز اعتبارہ دلیلا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو دلیل جاننا،
اس کو دلیل جاننا، دلیل کا اس کا دلیل اس کی دلیل وہ معتبر سمجھنا وہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی دلیل کے طور پر بھی اس کو پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ضعیف جو ہے وہ ظن کا فائدہ نہیں دیتا ہے، ضعیف پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور اس کو دلیل بھی نہیں جانا جائے گا، دلیل کے طور پر بھی پیش نہیں کیا جائے گا۔ ولا ذکرہ غیر مقرون ببیان ضعفہ، اور نہ ہی اس کا ذکر کیا جائے گا، اور نہ ہی ضعیف حدیث کا ذکر کیا جائے گا۔ یعنی کہاں پہ مثلا اگر کوئی خطیب ہے تو خطیب خطبہ دے رہا ہے تو اس کو خطبے میں ضعیف حدیث کا ذکر نہیں کرنا ہے، یعنی اس کو ضعیف حدیث لانی نہیں ہے، ضعیف حدیث اس کو بیان ہی نہیں کرنی ہے خطبے میں، یا واعظ و تبلیغ میں اس کو ضعیف حدیث بیان نہیں کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں غیر مقرون ببیان ضعفہ، اگر وہ اس کے ضعیف ہونے کا بیان نہ کرے، اگر اس کے ضعیف ہونے کی وضاحت وہ نہ کرے تو اس کو جائز نہیں ہے کہ وہ ضعیف حدیث بیان کرے۔ لیکن اس سے ہم یہ بھی جو ہے اخذ کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس کا ضعیف ہونا واضح کرے، بیان کرے، پھر جائز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کہے گا، خطیب یا کوئی نصیحت کرنے والا کہے گا کہ اس طرح حدیث ہے لیکن وہ ضعیف ہے، لوگوں کو واضح کرے کہ یہ ضعیف ہے، اس وقت جو ہے ضعیف کو بیان کرنا پھر جائز ہے۔ لیکن اگر وہ ضعیف حدیث بیان کرے لیکن پھر لوگوں کو بتائے گا ہی نہیں یہ ضعیف ہے، پھر وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ضعیف میں اس کی نسبت جس کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، ضعیف میں وہ نسبت درست نہیں ہوتی، ضعیف میں وہ نسبت درست نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے وہ نسبت غلط ہوتی ہے، وہ نسبت صحیح نہیں ہوتی ہے، وہ نسبت غلط ہوتی ہے۔ تو اگر کسی شخص کی طرف اس بات کی نسبت کی جائے یا اس حدیث کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ ضعیف جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ تو جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے ہی نہیں تو اگر اس کے باوجود بھی جو ہے اس ضعیف کو بیان کیا جائے گا تو نعوذ باللہ یہ شمار ہوگا جھوٹ میں۔ تو جیسے کہ اس شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا، یہ اس کی طرف اس بات کو منسوب کر رہا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہی نہیں ہے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کرے میری طرف، مجھ پر جھوٹ لگائے تو وہ اپنا ٹھکانہ ناری جہنم میں پائے۔ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں الا فی الترغیب والترہیب، الا کہ اگر کوئی شخص ضعیف حدیث کو بیان کرے اس کا ضعف بیان کیے بغیر، لیکن ترغیب اور ترہیب میں، یعنی ترغیب و ترہیب میں کیا، یعنی کہ کوئی ایسا حدیث ہے جس میں کسی عمل کی طرف رغبت دی جاتی ہو، یعنی اٹریکٹ کیا جاتا ہو کسی عمل کی طرف، یا ترہیب میں یعنی کوئی ایسا حدیث ہے جس سے کسی کام سے روکا گیا ہو، کسی کام سے ڈرایا گیا ہو، کوئی کام کرنے سے ڈرایا گیا ہو تاکہ لوگ جو ہے اس کام کرنے سے پیچھے رہیں۔ تو ترغیب اور ترہیب میں ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ الا کہ کوئی شخص جو ہے اسی ترغیب اور ترہیب میں ضعیف حدیث بیان کرے، لیکن فقد سہل فی ذکرہ جماعت، اس کے ذکر میں ایک جماعت نے، یعنی علماء کی ایک جماعت نے آسانی کی ہے، یعنی علماء کی ایک جماعت نے اجازت دیا ہے کہ ضعیف حدیث کو ذکر کیا جائے گا ترغیب اور ترہیب میں، صرف ترغیب اور ترہیب میں ضعیف حدیث کو ذکر کیا جائے گا، لیکن بثلاثۃ شروط، جب اس میں تین شرط پائے جائیں، نمبر ایک اللہ یکون الضعف شدیدا، نمبر ایک کہ اس کا ضعف زیادہ شدید نہ ہو، یعنی ضعیف جدا نہ ہو، یعنی یہ حدیث ضعیف جدا نہ ہو۔ تو اگر ضعیف جدا ہوگا تو پھر ترغیب اور ترہیب میں بھی اس کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان یکون اصل العمل الذي ذکر فیہ الترغیب والترہیب ثابتا، کہ ان یکون اصل العمل، کہ
اس کی اصل عمل جو ہے وہ ہو الذی ذکر فیہ الترغیب والترہیب، جس میں ترغیب یا ترہیب کا ذکر ہو، یعنی جس میں کسی کام کے کرنے کی طرف رغبت دلائی گئی ہو یا کسی کام سے ڈرایا گیا ہو، تو وہ اصل العمل جو ہے وہ ثابت ہونی چاہیے. مثال کے طور پر نماز کی طرف اگر ترغیب دی گئی ہو تو نماز جو ہے یہ اصل العمل ہے، یہ ثابت ہے. یا اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں انفاق جو ہے خرچ کرنا جو ہے اس کی طرف اگر ترغیب دلائی گئی ہو تو رغبت دلائی گئی ہے تو اصل العمل جو ہے انفاق فی سبیل اللہ وہ تو ثابت ہے دوسری دلیلوں سے. تو دوسری شرط یہ ہے کہ اصل العمل ثابت ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ایسی عمل ہوگی جو ثابت ہی نہیں ہوگی، یعنی اصل العمل جو ہے وہ ثابت ہی نہیں ہوگی، تب پھر جو ہے ترغیب اور ترہیب کے مسئلے میں بھی اس حدیث کو، ضعیف حدیث کو بیان نہیں کیا جائے گا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ یعتقد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالہ، کہ یہ ضعیف حدیث بیان کرنے والا اس کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اس بات کا اعتقاد ہونا چاہیے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. تو جب یہ تین شرط پائے جائیں تو کہتے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک انہوں نے اس میں آسانی کی ہے اور انہوں نے ان تین شرطوں کی بنیاد پر ضعیف حدیث کو بیان کرنا جائز قرار دیا ہے. تو اس بارے میں جو ہے امام نووی رحمہ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں، اسی طرح ملا علی قاری جو ہے وہ بھی نقل کرتے ہیں اجماع. اس بارے میں امام نووی اور ملا علی قاری اجماع نقل کرتے ہیں کہ ضعیف حدیث کو ترغیب و ترہیب میں ان شروط پر جو ہے بیان کرنا جائز ہے. اور اسی طرح جو ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا جو ان ضعیف احادیث میں ہو جن میں یہ تین شروط پائے جائیں، ترغیب و ترہیب میں ہو، تو اس پر عمل کرنا جو ہے فضائل الاعمال میں وہ جائز ہے اور اس پر اجماع ہے. تو وہ اجماع نقل کرتے ہیں، لیکن ان کا اجماع نقل کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو ہے اختلاف جو ہے وہ منقول ہے، یعنی بعض علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے. تو اس پر یہ بات کہنا کہ اس میں اجماع ہے وہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے علماء کرام نے اس کی مخالفت کی ہے کہ فضائل اعمال میں بھی اس پر ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا. جیسے کہ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ فضائل اعمال میں بھی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، ان میں ابو حاتم ہے، اسی طرح ابو زرعہ ہے، اسی طرح ابن العربی ہے، اسی طرح امام شوکانی ہے، امام ناصر الدین البانی ہے، اور اسی بات کی طرف مائل ہوئے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، اسی طرح ابن القیم رحمہ اللہ تعالی بھی. اور اسی بات پر دلالت کرتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی کا جو انہوں نے اپنی صحیحین میں جو ہے انہوں نے جو حدیث لائے ہیں، تو جو انہوں نے کیا ہے تو وہ بھی اسی چیز پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ بھی اس چیز کے قائل نہیں ہے کہ فضائل اعمال میں صحیح حدیث پر عمل کیا جائے. تو بہت سارے علماء نے جو ہے اس کی مخالفت کی ہے، اور درست یہی بھی ہے اور زیادہ صحیح جو ہے یہی ہے کہ ضعیف حدیث پر مطلقاً عمل نہیں کیا جائے گا، چاہے پھر فضائل اعمال ہو، چاہے ترغیب اور ترہیب ہو، چاہے ترغیب اور ترہیب میں یہ تین شروط بھی پائے جاتے ہوں، پھر بھی جو ہے ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا. یہاں پر ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی یہ بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء نے جو ہے اس پر عمل کرنا یا اس کو بیان کرنے میں آسانی کی ہے جب یہ تین شرط پائے جائیں. تو شاید کوئی شخص یہ سوچے کہ شاید ابن عثیمین اگر انہوں نے یہاں پر یہ بیان کیا ہے تو شاید ان کا مذہب یہی ہے، شاید وہ بھی جائز قرار دیتے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ابن عثیمین بھی اس کو جائز نہیں قرار دیتے، کیونکہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی اپنی دوسری کتاب المنظومۃ البیقونیہ میں جو ہے اس کے متعلق بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لا يجوز نقل الحدیث الضعیف او التحدث به، ضعیف حدیث کو نقل کرنا یا ضعیف حدیث بیان کرنا وہ جائز نہیں ہے، الا مبینا ضعفہ، الا کہ کوئی شخص جو ہے واضح کرے کہ یہ حدیث ضعیف ہے.
یعنی لوگوں کو بتائے جو میں کہہ رہا ہوں یہ ضعیف حدیث ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو ابن عثیمین جو ہے ان کا بھی یہی مذہب ہے، وہی یہی رائے ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کو لوگوں میں بیان کیا جائے گا، نہ ہی خطبوں میں بیان کیا جائے گا، نہ ہی واعظ و نصیحت میں بیان کیا جائے گا۔ کیونکہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں لأن القاعدہ عند العامہ، کیونکہ عام لوگوں کے نزدیک ایک قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ ما قیل فی المحراب فهو صواب۔ وہ کہتے ہیں کہ قاعدہ ہے کہ جو بھی محراب میں کہا جائے گا عام لوگ جو ہے اس کو درست سمجھتے ہیں، عام لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو اگر کسی خطیب نے محراب میں ممبر پر جمعہ کے دن ضعیف حدیث بیان کیا اور اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ضعیف حدیث ہے، تو لوگ جو ہے عام لوگ اس کو قبول کریں گے، اور عام لوگ یہ کہیں گے کہ یہ صحیح ہے، یہ درست ہے۔ عام لوگ صحیح یہ کہیں گے کہ یہ صحیح ہے اور یہ درست ہے۔ تو اس میں جو ہے عوام کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ایک عالم کو، ایک خطیب کو پتہ ہونا چاہیے، یہ خیال ہونا چاہیے کہ کہیں میری وجہ سے ایک عام انسان دھوکہ نہ کھائے، دھوکے میں نہ پڑ جائے۔ اسی لیے جو ہے بعض علماء جو ہے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بدعتی ہے اور بدعتی نے کوئی قول بیان کیا ہے، اگرچہ وہ قول اچھی بات ہوگی، تو خطیب کو چاہیے کہ وہ اس بدعتی کا نام لے کے اس قول کو خطبے میں یا وعظ و نصیحت میں بیان نہ کرے، کیونکہ اگر نے اس بدعتی کا جس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا یا وہ بدعتی ہوگا، تو اگر وہ اس شخص کا کہے گا کہ فلان شخص نے ایسا کہا ہے، تو لوگ سمجھیں گے کہ وہ بھی شاید اس خطیب نے جس کا تذکرہ کیا ہے وہ شاید عالم ہے، وہ شاید اہل السنہ والجماعت میں سے ہے، وہ شاید عالم ربانی میں سے ہے۔ تو وہ دھوکے میں پڑ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بازار جا کے اس کی کتابیں ڈھونڈے اور اس کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، اور اس وجہ سے ان کا عقیدہ بھی بگڑ جائے گا۔ تو انسان کو جو ہے ایک جو سمجھدار ہے اس کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں وعلى هذا فيكون فائدة ذکرہ فی الترغیب، تو اس بنیاد پر ضعیف حدیث کا ذکر کرنا ترغیب میں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ ہوگا حث النفس علی العمل مرغب فی، کسی نفس کو رغبت دینا، نفس کو ابھارنا اس عمل میں جو مرغب فیہ ہے، یعنی جس میں رغبت دلائی گئی ہو، یعنی جو اچھا عمل ہے اس میں جو ہے اس عمل کی طرف جو ہے اس کو ترغیب دینا، اس کو ابھارنا۔ تو اس کا فائدہ ترغیب میں وہی ہوگا کہ لوگ جو ہے لوگوں کو پرووک کیا جائے یہ عمل کرنے پر، لرجاء حصول ذلك الثواب، تاکہ اس ثواب کے حاصل کرنے کی ان کو امید ہو، اس ثواب کے حاصل کرنے کی امید کے لیے جو ہے لوگوں کو اس پر جو ہے ابھارا جائے، پرووک کیا جائے۔ یعنی کہ اصل العمل تو موجود ہوگی، لیکن جب لوگوں سے یہ کہا جائے گا کہ اس پر ایسا ثواب ملے گا تو وہ اس ثواب کی امید میں رہیں گے، تو وہ کام کریں گے۔ ثم ان حصل، پھر اگر وہ جو ہے وہ کام ان سے ہو گیا تو وَإِلَّا لَمْ يَضُرُّهُ اجْتِهَادُهُ فِي الْعِبَادَةِ، اگر وہ ان سے کام ہو گیا یا ان کو وہ جو ہے وہ عمل انہوں نے کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اس پر اجر دے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اس ضعیف حدیث میں بیان کیا گیا ہوگا اجر، وہ تو نہیں ملے گا، بلکہ جو عمومی طور پر اس عمل کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اجر بیان کیا ہوگا وہی اجر ملے گا۔ لیکن اس ضعیف حدیث میں جو اجر بیان کیا گیا ہوگا وہ اجر تو نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں ثم ان حصل، پھر اگر اس کو وہ حاصل ہوگا بھی، وَإِلَّا لَمْ يَضُرُّهُ اجْتِهَادُهُ فِي الْعِبَادَةِ، اگر حاصل نہیں بھی ہوگا پھر بھی اس کو وہ عبادت میں کوئی نقصان، یہ جو اجتہاد کرتا ہے عبادت میں، یعنی وہ عبادت پھر زیادہ کرتا ہے اس ثواب کے حصول کے لیے، تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَلَمْ يَفُتْهُ الثَّوَابُ الْأَصْلِ، اور جو اصلی ثواب ہے اس کا وہ بھی فوت نہیں ہوگا، المرتب علی القیام بالمعمور، جو معمور کے قیام پر مرتب کیا گیا ہوگا، جو ثواب معمور کے یعنی جس کام کے
کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کام کے کرنے پر جو اصلی ثواب مرتب کیا گیا ہے کہ اس پر اتنا ثواب ملے گا، تو وہ جو ہے وہ اس کو فوت نہیں ہوگا، وہ ثواب اس کو فوت نہیں ہوگا، اگرچہ وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا جو اس ضعیف حدیث میں بیان کیا گیا ہو، لیکن اصل ثواب جو ہے وہ بھی اس سے فوت نہیں ہوگا۔ لیکن صحیح یہی ہے، جس طرح ابن عثیمین نے جو ہے دوسری کتابوں میں بیان کیا ہے کہ ضعیف حدیث کو جو ہے بیان کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر دیکھیں، اگر کسی شخص کو کسی عمل کے لیے بلانے کے لیے، اس کی ترغیب کے لیے اگر اس کو کوئی ضعیف حدیث بیان کی جائے گی، اس پر اتنا اتنا ثواب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف وہ ثواب منسوب کرتے ہیں جس ثواب کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہی نہیں ہے، جو ثواب دینے کا اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر ہی نہیں کیا ہے، تو وہ جھوٹ ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے ضعیف حدیث بیان کرنے کی جو ہے ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان اعمال پر جو حقیقی اصلی ثواب بیان کیا ہے، اصلی اجر بیان کیا ہے، وہ تو کافی ہونا چاہیے ایک مسلمان کے لیے، وہ اس عمل کے کرنے پر وہ کافی ہونا چاہیے اس کے لیے۔ تو اگر اس کو پھر ابھارا جائے گا، اس پر اتنا اتنا ثواب ملے گا اور وہ ضعیف ہوگا، تو وہ درست نہیں ہے، تو جھوٹ سے کسی کو ابھارا نہیں جائے گا۔ تو کہتے ہیں وفائدۃ ذکرہ فی الترغیب، اور ترغیب میں، اگر ترغیب میں یعنی کسی کام سے پیچھے ڈرانے میں، اور تاکہ وہ اس سے پیچھے رہے، اس میں اس ضعیف حدیث کا ذکر کا فائدہ کیا ہوگا؟ تنفیر النفس عن العمل المرحب عنہ، کہ جو مرحب عنہ عمل ہے، یعنی جس سے ڈرایا گیا ہو وہ عمل جو ہے، تاکہ نفس جو ہے اس سے متنفر ہو جائے، نفس اس سے دور ہو جائے۔ کیوں؟ للخوف من وقوع ذلك العقاب، تاکہ وہ اس عقاب سے، جو اس پر سزا بیان کی گئی ہو، اس سزا میں وقوع ہونے کا خوف اس کو ہو، یعنی وہ ڈر جائے کہ کہیں میں اس سزا میں واقع نہ ہو جاؤں۔ ولا يضره اذا اجتنبہ، اور جب وہ اس عمل سے اجتناب کرے گا تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ولم يقع عقاب المذکور، اور جو اس میں عقاب المذکور، جو اس میں عقاب یا سزا جو ہے اس میں ذکر کی گئی ہوگی، وہ اس پر واقع ہوگا بھی نہیں۔ تو بہرحال اس میں جو صحیح ہے، درست ہے، وہ یہی ہے کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ نہ ہی ترغیب میں بیان کیا جائے گا اور نہ ہی ترغیب میں بیان کیا جائے گا، کیونکہ جو ہے وہ اس زمرے میں آئے گا جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کیونکہ ضعیف حدیث جو ہے اس کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف درست نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے پیج نمبر 17 پر یہ تھا کہ اخبار الآحاد کیا فائدہ دیتے ہیں۔ تو 4 قسمیں جو ہیں اس کی، وہ ظن کا فائدہ دیتے ہیں، اور وہ ظن ہم نے کہا کہ وہ ظن، اس ظن کا مطلب کیا ہے؟ تو اس پر عمل ہوگا باضابطہ، اور واجب ہے اس پر عمل کرنا۔ اور 5ویں قسم جو ہے ضعیف ہے، وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے، تو اس میں جو اختلاف ہے وہ بھی ہم نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد پیج نمبر 17 پر جو ہے شرح تعریف صحیح لذاتہ، صحیح لذاتہ کی حدیث جو ہے اس تعریف کی شرح، اور یہ ہم نے جو ہے اسی وقت پڑھا جب ہم نے صحیح لذاتہ کی تعریف پڑھی ہے، تو یہ شرح بھی ہم نے اسی وقت جو ہے پڑھا ہے اور اس کو واضح کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس شرح کے بعد پیج نمبر 20 پہ ایک اور ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے بعد ابن عثیمین کہتے ہیں الجمع بین وصفی الصحہ والحسن فی حدیث واحد، کہ ایک ہی حدیث میں اگر حسن اور صحیح ہونے کا وصف جمع ہو، یعنی حدیث تو ایک ہی ہے، لیکن اگر اس حدیث کو صحیح بھی کہا گیا ہو اور حسن بھی کہا گیا ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحیح بھی ہو اور حسن بھی ہو؟ حالانکہ ہم نے پڑھا ہے کہ صحیح جو ہے اس میں کیا شروط ہونی چاہیے اور حسن کی کیا شروط ہے۔ تو اگر ایک ہی حدیث کے بارے میں ایسا کہا گیا ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، جیسے کہ اکثر ہم دیکھیں گے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے بہت سارے احادیثوں کے متعلق، وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ، کہ یہ حدیث صحیح حسن ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے
کہتے ہیں سبق ان الحدیث الصحیح قسیم للحدیث الحسن، پیچھے گزر چکا ہے کہ صحیح حدیث جو ہے حسن حدیث کے اقساموں میں سے، حصوں میں سے ایک حصہ ہے، حسن حدیث کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. فہما متغایران، تو یہ دونوں جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے، یہ مختلف ہے، متغایر ہے، ڈیفرنٹ ہے. تو صحیح حدیث جو ہے وہ الگ ہے اور حسن جو ہے وہ الگ ہے، ان کے اپنے اپنے شروط ہے جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. وَلَكِنَّهُ يَمُرُّ بِنَا أَحْيَانًا، تو لیکن کبھی کبھی ہم سے گزر جاتا ہے حدیث، کوئی ایسا حدیث، یوصف، جس کو وصف دیا گیا ہو بِأَنَّهُ صحیح حسن، کہ وہ صحیح حسن ہے. یعنی کوئی ایسا حدیث ہم سے کبھی گزرتا ہے کہ جس کو محدثین نے کہا ہو کہ یہ صحیح حسن ہے، یعنی دونوں ہیں. فَكَيْفَ نُوَفِّقُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ مَعَ التَّغَايُرِ بَيْنَهُمَا، تو ہم کیسے موافق ہو جائیں ان دونوں وصفوں پر، ان دونوں صفتوں پر، ان دونوں کے درمیان ڈفرنس ہونے کے باوجود. یہ دونوں ڈفرنٹ ہے، صحیح حدیث جو ہے وہ الگ قسم ہے اور حسن جو ہے وہ الگ حدیث ہے. حالانکہ ان میں یہ جو اختلاف ہے، ان میں یہ جو ڈفرنس ہے، ان ڈفرنس کے باوجود ہم کیسے جو ہے موافق ہو جائیں کہ کسی حدیث کو صحیح حسن کہا جائے. کہتے ہیں نقول، اس کے جواب میں ہم کہیں گے ان کان للحدیث طریقان، اگر کسی حدیث کی دو طریق ہو، یعنی دو سندوں سے ایک حدیث ثابت ہے، اس کی دو سندیں ہیں، فمعنى ذلك، تو اس کا معنی ہوگا، کس کا معنی؟ کہ اگر اس حدیث کو کہا جائے کہ صحیح حسن، تو اس کا معنی یہ ہوگا ان احد الطریقین صحیح، کہ ان دو سندوں میں سے ایک سند جو ہے صحیح ہے. یعنی حدیث تو ایک ہے لیکن دو سندوں سے یہ ثابت ہے، اس کی دو سندیں ہیں، دو طریق ہیں اس کے، تو ایک طریق میں صحیح کے شروط پائے جاتے ہیں، والثانی حسن، اور دوسرے طریق میں اور دوسری سند میں حسن کے شروط پائے جاتے ہیں. فجمع فیہ بین الوصفین، تو ان دو وصفوں کے درمیان اس کو تو یہ دو وصفیں جو ہے یہ دو وصفیں اس میں جمع کی گئی باعتبار طریقین، لیکن کس اعتبار سے؟ انہی دو طریقوں کے اعتبار سے، دو سندوں کے اعتبار سے، ایک سند صحیح ہے اور دوسری سند حسن ہے. تو اسی بنیاد پر جو ہے اس ایک حدیث کو کہا گیا کہ یہ صحیح حسن ہے. لیکن وَإِن كَانَ لِلْحَدِيثِ طَرِيقٌ وَاحِدٌ، لیکن اگر کسی حدیث کا ایک ہی طریق ہوگا، یعنی کسی حدیث کا اگر ایک ہی سند ہوگی، تو ایک ہی سند کو صحیح اور حسن کیوں کہا جائے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ فَمَعْنَاهُ التَّرَدُّدُ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں تردد ہے. یہ جو محدث کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، صحیح اور حسن ہے، تو اس میں تردد ہے. حل بلغ الحدیث مرتبۃ صحیح، اس کے درمیان اس کو شک ہے، شبہ ہے، تردد ہے، کیا یہ حدیث صحیح کے مرتبے پہ پہنچا ہے، او انہ فی مرتبۃ الحسن، یا یہ حسن کے ہی مرتبے پہ ہے، حسن کے ہی درجے پہ ہے. تو جب اس کو تردد ہے، شک ہے کہ یہ صحیح کے درجے پہ پہنچا ہے کہ نہیں، یا یہ حسن ہی ہے، تب وہ کہتا ہے اس شک کی بنیاد میں حسن صحیح. تو یہ جو ہے یہ دو معنی اس کے ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالی آج اتنا ہی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.